بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 4 نمبر آیہ مبارکہ پڑھیں گے، 11واں پارہ ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ عقیدہ آخرت یہ ہمارے عقائد کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا اور وہی موت بھی عطا فرماتا ہے اور دوبارہ زندگی بھی وہی عطا فرمائے گا۔ کفار کے لیے، بت پرستوں کے لیے اس عقیدے کو سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے اور اس کی ہڈیاں بھی بسیدہ ہو جائیں تو اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ قرآن نے جا بجا ان کی اس بات کا جواب دیا کہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہارے کچھ نہ ہونے پر بھی تمہیں تخلیق عطا کی اور اس دنیا میں آئے، تمہیں وجود ملا، نام ملا، زندگی کے ایام ملے، اور پھر جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو دوبارہ تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے۔ اور پھر یہ عقیدہ ہمیں اس بات کی تلقین بھی کرتا ہے کہ جب ہم نے ایمان قبول کر لیا اور آخرت پر ایمان لے آئے تو ہماری زندگی اس کا اظہاریہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہ عمل بجا لا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب دہ ہو سکیں، یا ہمارے یہاں کوتاہی موجود ہے؟ اگر کوتاہی موجود ہے تو ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یہ حق پر مبنی اللہ کا وعدہ ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انہ یبدأ الخلق، اسی نے ہی تخلیق کی ابتدا فرمائی تھی، یعنی وہی تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے۔ ثم یعیدہ، اور وہی دوبارہ بھی تخلیق فرمائے گا، اعادہ بھی وہی فرمائے گا۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں کیوں زندہ کرنا ہے؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ جزا عطا فرمائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، جو اللہ کے حکم کو بجا لاتے رہے، انہوں نے ایمان قبول کیا، پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی اور اعمال صالحہ کیے، تو اب اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے تو اللہ اس کا بدلہ بھی اور اس کی جزا بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس کی جزا کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ تو ہونی چاہیے کہ ایک انسان ساری عمر اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی آخری سانسیں بھی اسی کی اطاعت اور فرما برداری میں قربان کر گیا اور اس دنیا سے چلا گیا، تو پھر دوبارہ زندگی کا ایک مرحلہ رکھا کہ وہ جو زندگی ہے وہ ایسا مرحلہ ہے کہ نہ ختم ہونے والا، پھر وہ زندگی عطا کی گئی کہ جس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا جو اس نے اعمال صالحہ کیے۔ والذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا مشروب ہوگا، یعنی جہنم میں ان کو سخت کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی سزا ہوگی۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا وہ بجائے اس کے کہ ایمان لے کے آئیں وہ اس کا انکار کرتے رہے، اللہ کو نہ مانا، آخرت کو نہ مانا، اللہ کے نبیوں کو نہ مانا، فرشتوں کو نہ مانا، اللہ کی وحی کا انکار کر دیا۔ یہ مختلف انکار کے پہلو تھے جو اس دنیا میں وہ کرتے رہے، اب قیامت کے دن پھر اس کی سزا ان کو بھگتنا پڑے گی۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اب ہمیں
کائنات کے مختلف جو اسرار و رموز ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. مظاہر فطرت ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورج چاند ستارے بنائے. اب اہل عقل کو بار بار قرآن نے اس بات کی تلقین کی، تنبیہ کی کہ دیکھو آسمان و زمین کی طرف دیکھو، سورج چاند ستاروں کی طرف دیکھو اور اس کی تخلیق میں غور و فکر کرو. ہم دنیا کے اندر گھومتے پھرتے ہیں. قرآن نے ہمیں سیر کا بھی حکم دیا، سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو. لیکن ایک سیر یہ ہے جو تلذذ حاصل کرنے کے لیے، تفریح کے لیے کی جاتی ہے. اسلام بالکل جائز تفریح سے اسلام نے منع نہیں فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مظاہر فطرت سے اللہ کی طرف پہنچنا یہ ایک بنیادی مقصد ہے اس سیر کا، کہ ہم لہلہاتے کھیتوں کو دیکھیں، ہم چٹکتی ہوئی کلیوں کو دیکھیں، ہم خوبصورت پرندوں کو دیکھیں اور سرسبز و شاداب دریا اپنا پہاڑوں کو دیکھیں. تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد آ جائے کہ وہ مالک کتنا قادر مطلق ہے جس نے اتنی حسین چیزیں بنائی. اور اسی طرح سورج چاند ستارے دیکھ کر، اور جو پرانے زمانے کے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آج ان کے کھنڈرات ہمارے سامنے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم درس عبرت حاصل کریں. ہڑپا کو دیکھیں اور دیگر جو ہمارے ہاں، بلکہ ہر شہر کے اندر ایسی جگہ موجود ہیں کہ جہاں پر کبھی بہت بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، ان کو بھی اپنے بڑے ہونے کا بڑا گمان تھا، لیکن آج ان کا شاید نام بھی نہ ہو اور لوگ ان کو جانتے بھی نہ ہوں کہ یہاں کتنے بڑے بڑے لوگ تھے. بڑے وہی ہیں جن کو اللہ بڑا بناتا ہے، خود سے بڑا بننے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازل، اور اس نے ان کی منازل طے فرما دی، یعنی چاند کی مختلف منازل طے کی ہیں. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم ان سے سالوں کا شمار کر سکو اور حساب و کتاب رکھ سکو، یعنی گنتی، دنوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی، اور پھر اس سے بعد سال. یہ ہم سورج اور چاند کے ساتھ حساب و کتاب لگاتے ہیں. یہاں پر قدرہ منازلہ کا بھی ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے چاند کی منازل مقرر فرمائی ہیں، اور جو علم حیات والے ہیں اور علم فلکیات والے وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ چاند کے مختلف منازل ہیں. پھر 12 برج اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مرحلہ ہے، اور کون سے وقت کون سے مرحلے پر چاند اور کون سی منزل پر ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں طے کی گئی ہیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف اور جگہوں پر بھی بیان کیا. دوسرا یہاں پر یہ فرمایا گیا، علماء مفسرین نے ذکر کیا کہ سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا گیا اور چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا. تو ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، کسی سے ادھار لی ہوئی نہیں ہوتی، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو کسی سے لی ہوئی ہوتی ہے. تو جو سورج ہے اس کی اپنی روشنی ہے، اس وجہ سے اس کو ضیاء کہا. اور چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ وہ سورج کی روشنی اس تک پہنچتی ہے تو وہ روشن ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر نور فرمایا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو آج سائنس بیان کر رہی ہے، ان کو تفصیلات کے ساتھ ذکر کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پر اجمالی طور پر اور بعض جگہ پر تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر فرما دیا، اور ہمیں کہا کہ آپ اس میں غور و فکر کریں. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ حق کے ساتھ بنایا، اور یہ جو کچھ پیدا فرمایا اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں. یفصل الآیات، وہ آیات کو کھول کر تفصیل سے بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، یعنی رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں تخلیق فرمایا، ان ساری چیزوں میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں علم حاصل کرنا، غور و فکر کرنا، عقل و شعور کے ساتھ کام لینا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ ساری چیزیں بیان کر کے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ اس میں غور و فکر کرو. اب اگر ہزاروں سالوں سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، سورج ویسے ہی کام کر رہا ہے، چاند ویسے چل رہا ہے، جیسے جیسے جس کو حکم ہوا وہ ویسے چل رہا ہے، اور اپنے اپنے
منازل کے مطابق اور ترتیب کے مطابق اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کائنات کا خالق وحدہ لا شریک ہے کہ جس کے حکم سے یہ چل رہا ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو پھر کائنات ایسے اچھے طریقے سے نہ چلتی، بلکہ اس میں بگاڑ پیدا ہوتا۔ لیکن کائنات اس خوبصورتی سے چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بنانے والا موجود ہے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز خود بخود بنے اور خود بخود وجود میں آ جائے اور چل رہی ہو، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز خود بخود نہیں بن سکتی، نہ خود بخود کام کر سکتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت موجود ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے بنانے والا موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح کائنات کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا سیٹ اپ خود بخود چل رہا ہو اور اس کو چلانے والا نہ ہو؟ فرمایا یہ غور و فکر کرو، تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کائنات کا خالق وہی وحدہ لا شریک ہے جس نے اس کو تخلیق فرمایا اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔